نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اپنے اعتکاف کی عظیم الشان نیکی کے ساتھ مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر کے ثواب میں خوب اضافہ کیجیے۔ حسب حال آپ بھی کرتے جائیے، جو لائن میں کھڑے اگر آواز جا رہی ہے وہ بھی کرتے جائیں حسب حال، جس نیت کا موقع رہا ہے اور آپ وہ کر سکیں گے تو وہ کرتے جائیں۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ کارڈ میں سے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ مسجد میں جانے کی 40 نیتوں کے ساتھ ساتھ مزید یہ نیتیں کر کے گھر سے نکلیے۔ اس میں کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن یا پورے ماہ کے سنت اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، یہ گھر سے آنے کی نیت تھی۔ تصوف کے ان مدنی اصولوں، یہ یہاں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ تصوف کے ان مدنی اصولوں: الف تقلیل طعام یعنی کم کھانا، با تقلیل کلام یعنی کم بولنا، جیم تقلیل منام یعنی کم سونا پر کاربند رہوں گا۔ روزانہ 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا۔ اب یہ کہ ہر ایک تو پہلی صف میں سمانے سے رہا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ پہلی صف والوں کو پوچھ لو جنہوں نے وہ ابھی سے پہلی صف سنبھالی ہوئی ہے۔ کہ آپ لوگ جب استنجا خانے جاؤ تو آپ کی جگہ پر میں کیسے قبضہ کروں، ان سے طریقہ پوچھ لیں آپ۔ یعنی یہ پہلی صف والے جو وہ پہلے سے بیٹھ گئے، آپ کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ تو یہ جذبے کی بات ہے، تو یہ امیدیں نیت کر کے آئے ہوں گے اس کے۔ تو جتنا قریب ملے جگہ، دوسری تیسری، کہ پہلے رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر اس کے عین پیچھے جو ہوتا ہے اس پر، پھر اس عین پیچھے والے کے سیدھے ہاتھ والوں کی طرف، پھر الٹے ہاتھ والوں کی طرف، پھر اس بیچ والے کے عین پیچھے ہوتا ہے اس پر، علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کر لیں۔ تو جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ کہ وہ کم فضیلت رہے گی، جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور جنازے میں اس کا عکس یعنی الٹ ہے۔ نماز میں جیسے پہلی صف افضل ہے نا، جنازے میں آخری صف افضل ہے۔ ہر اذان اور ہر اقامت کا جواب دوں گا۔ ہر بار ما اول آخر درود شریف اذان کے بعد کی دعا پڑھوں گا۔ روزانہ تہجد، اشراق، چاشت اور ابابین کے نوافل ادا کروں گا۔ تلاوت اور درود شریف کی کثرت کروں گا۔ روزانہ رات سورۃ الملک پڑھوں یا سنوں گا، یاسین شریف بھی سن لوں گا یا پڑھ لوں گا۔ کم از کم طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح ادا کروں گا۔ طاق راتیں میں نے 21ویں، آج والی رات طاق ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق یعنی سنگولر۔ تمام سنتوں بھرے حلقوں اور بیانات میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کو بھی انفرادی کوشش کر کے سنتوں بھرے حلقوں میں بٹھاؤں گا۔ زبان پر قفل مدینہ لگاؤں گا یعنی فضول گوئی سے بچوں گا، اور ممکن ہوا تو اس نیت خیر کے ساتھ ضرورت کی بات بھی حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے کروں گا، تاکہ فضول یا بری باتوں میں نہ جا پڑوں یا شور و غل کا سبب نہ بن جاؤں۔ مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچاؤں گا۔ مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھاتے رہنے کے لیے اپنی جیب میں شاپ پر رکھوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مسجد سے اذیت کی یعنی تکلیف دہ چیز نکالے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اپنے پسینے، منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری کو بچانے کے لیے صرف اپنی چادر یا چٹائی پر ہی سوؤں گا۔ بنیت حیا، سونے میں پردے میں پردہ کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ سوتے وقت پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینی مفید ہے۔ مدنی قافلے میں، گھر میں اور ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست سے ہٹ کر تیل کنگھی کیجیے. تیل کنگھی وہیں کروں گا، اور جو یعنی کہ وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں تیل کنگھی وہیں کروں گا، اور جو بال جھڑیں گے اٹھا لوں گا. اور اگر کوئی سیٹ پر بیٹھا ہو تو پھر منتظر ہو پیچھے تو پھر سیٹ سے ہٹ کر کنگھی کیجیے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز، مثلا استنجا خانے جانے کے لیے دوسروں کے چپل وغیرہ استعمال نہیں کروں گا، بلکہ چپل، چادر، تکیہ وغیرہ کسی چیز کے لیے دوسروں سے سوال بھی نہیں کروں گا. کھانا فنائے مسجد میں وہ بھی کھانے کی مخصوص دری پر کھاؤں گا، نماز کی دری پر ہرگز نہیں کھاؤں گا. کھانا کم ہونے کی صورت میں افطار کی نیت سے آہستہ آہستہ کھاؤں گا تاکہ دوسرے اسلامی بھائی زیادہ کھا سکیں. افطار کا ثواب بے شمار. جو شخص اس چیز کو جس کی خود ہی سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. پیٹ کا قفل مدینہ لگاؤں گا، یعنی خواہش سے کم کھاؤں گا. کسی نے زیادتی کی تو صبر کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا. پڑوسی معتکف کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. اپنے اعتکاف کے حلقے کے نگران کی اطاعت کروں گا. فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کروں گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.